ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نقوش و تعویذات اور روحانی عملیات کا اہم موضوع علم جفر کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت سارے دوستوں کے کمنٹس آئے تھے کہ آپ نقوش بنانے کے طریقے، نقش کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں، ان کا اصول کیا ہے اور کس طریقے سے تعویذات بنا کر کسی کو دیے جائیں تو وہ تعویذات 100% فائدہ دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مطابق گفتگو کریں گے اور علم جفر کے جو رموز ہیں، جو راز ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے جب آدمی نقش لکھتا ہے تو وہ نقش اثر بھی کرتا ہے، فائدہ بھی دیتا ہے اور اس نقش کی برکت سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ ایک مستقل علم ہے۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے بہت سارے قواعد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب وہ قواعد ہمارے ذہن کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں تو پھر ان قواعد کی مدد سے ہم نقش بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر نقش غلط بن جائے تو اس طریقے پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے، اور اس نقصان سے بچنے کے لیے بزرگان دین نے نقش کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں تاکہ عوام الناس میں سے اگر کوئی شخص نقش بنانا چاہے تو ان طریقوں کو فالو کر کے، ان طریقوں پر عمل کر کے وہ شخص نقش بنا لے اور اس نقش سے فائدہ حاصل کر لے۔ گرامی قدر حضرات، بعد کے نزدیک جعفر، یہ جعفر کا مخفف ہے، اور جعفر سے مراد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ محترم سامعین ناظرین، آپ سب کو اس کا علم ہے کہ آپ نواسۂ سید کونین علی و فاطمہ کے نور عین سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی اور 128 ہجری میں زہر کی وجہ سے وصال فرمایا۔ اسی طرح آپ نے بھی اپنے جد امجد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم جفر کے بہت اہم نکات بیان فرمائے ہیں جو اپنی تاثیر کے لحاظ سے بہت ہی مؤثر ہیں۔ اس لیے علم حروف اور اعداد کی نسبت جو علماء اکرام اکثر کرتے ہیں وہ جناب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جعفر سے عین کو حذف کر دیا گیا، پیچھے جفر رہ گیا، اور اسی وجہ سے اس علم کا نام جفر پڑ گیا۔ گرامی قدر حضرات، علم الاعداد ایک مبسوط دقیق علم کا حصہ ہے۔ دیگر علوم کی طرح اس کو سمجھنے سے انسان کی فکر و نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ذریعہ مصدقہ اور معتبر حالات معلوم کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کا مجموعہ 19 ہے، جو اسرار الہی کا مظہر ہیں۔ دوزخ کے امور پہ متعین فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے، اور 19 کا عدد وحدانیت کی علامت ہے، یعنی 19 کا مفرد عدد ایک بنتا ہے، اور ایک ایسا عدد ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 19 کے وجود میں الٹی ترتیب سے 1 سے 9 تک کے اعداد موجود ہیں، یعنی اعداد کی ابتدا اور انتہا انہی اعداد میں جمع ہے۔
اس کے علاوہ 19 کے اعداد کی بے شمار تشریحات موجود ہیں جو علماء کرام نے مختلف موقعوں پر اور مختلف کتابوں کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ محترم سامعین ناظرین، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو اعداد ہیں وہ 786 ہیں، جو اوراد و وظائف کے اندر بہت ہی اہم مقام رکھتے ہیں، اور علم جفر کی جو اصل بنیاد ہے گرامی قدر حضرات وہ 28 حروف کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگا، اور 28 حروف کو ہم جو نام دیتے ہیں وہ نام حروف ابجد کا دیتے ہیں۔ اب ابجد 8 چھوٹے کلموں پر مشتمل عربی حروف تہجی کا مجموعہ ہے، جس کی شکل قمری کہلاتی ہے، اور لکھنے میں اس طریقے پر یہ لکھے جاتے ہیں: ابجد، وز، اس شکل میں آنے والے جو حروف ہوتے ہیں ان کی شکل قمری کہلاتی ہے، اور وہ الفاظ جن کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، مثال کے طور پہ الف، با، تا، سا۔ محترم سامعین ناظرین، ان حروف کو ہم حروف شمسی کہتے ہیں۔ یہاں تک ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ جو اس شکل کے حروف ہوں گے جو کلموں کے اوپر مشتمل ہوں گے، ابجد، ہوز، حتی، تو ان کو ہم حروف ابجد کے نام سے یاد کریں گے یا ان کو قمری الفاظ کہہ کر پکاریں گے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کے اعداد قمری بنائے جائیں، تو یہاں سے ابجد، ہوز، حتی کے اعتبار سے جو آگے چل کر ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ان کے نمبر نکالے جاتے ہیں، اور علماء فن نے کس طریقے سے ان کو نمبرز میں کنورٹ کیا ہے، اور اسی سے بہت سارے معاملات حل ہوتے ہیں اور بہت سارے نقوش تیار ہوتے ہیں۔ محترم سامعین ناظرین، آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ علم ابجد عربی کے 28 حروف کو مرکب کیا گیا۔ کتنے حروف کو؟ 28 حروف کو مرکب کیا گیا، تو گرامی قدر حضرات اس سے 7 جملے بنے۔ اٹھائیس حروف کو جب مرکب کیا گیا تو اس سے 7 جملے بنے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ وہ 7 جملے کون سے ہیں، تو میں آپ حضرات کو یہاں پر لکھ کر بتاتا ہوں کہ وہ کون سے 7 جملے بنے۔ پہلا جملہ ابجد بنا، دوسرا جملہ حوض بنا، تیسرا جملہ حتی بنا، اور چوتھا جملہ کالے من بنا۔ گرامی قدر حضرات، اس میں سے 5واں جملہ حروف ابجد کا
وہ سافس بنا۔ اور اس میں چھٹا جملہ قرشت بنا۔ ساتواں جملہ سخز بنا۔ محترم سامعین ناظرین، اس میں علماء فن نے ایک 8واں جملہ بھی نکالا ہے، اور وہ اس طریقے سے نکالا ہے کہ اس کی آواز سیم ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ یہ زواد ہے، اس کے بعد زوائے ہے، اور زواد اور زوا، ان میں خاص کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص تیزی سے بولے اور بغیر مخارج کے بولے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ زوا ہے یا زواد ہے۔ تو اس صورت میں علماء فن نے ان دونوں کی آواز کو ایک ساتھ ملا دیا اور اس میں حروف تہجی کو شامل کر دیا، اور ساتھ ان کے ایک اور لفظ کو مقرر کیا غین کی صورت میں، تو یہ بن گیا دزخ۔ تو اس اعتبار سے اگر آواز کے ساتھ مکمل جملوں کی بات کی جائے تو پھر 8 جملے بنتے ہیں، اور اگر آواز کے بغیر عام جملوں کی بات کی جائے، حروف ابجد کی بات کی جائے، تو پھر 7 جملے بنتے ہیں۔ اب آپ تمام دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسے کہ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، یہ عربی کے لفظ ہیں اور یہ یہاں پر موجود ہیں۔ اگر اردو کی بات کی جائے، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، تو یہاں پر پے کے حروف کی جو پاور ہے وہ کیا آئے گی، اور ٹے کی حروف کے پاور کیا آئے گی، وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بیان کی جائے گی۔ محترم سامعین ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے کچھ باتیں سیکھی ہیں اور آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں کہ جس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کا مجموعہ 19 ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف ابجد کی بات کرتے ہیں اور ان کی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اگر ان کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو اعداد آتے ہیں وہ محترم سامعین ناظرین 786 آتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے خط و کتابت میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے دوست اور بہت سارے لوگ 786 کسی کاغذ کے اوپر اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پاور ہے، ہر حرف کی ایک ایک پاور ہے، اور اسی پاور کے بارے میں ہم آگے بیان کریں گے، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ کون سی پاور کس طریقے سے استعمال ہوتی ہے اور کون سی پاور سے کون سا تعویذ بنتا ہے۔ تو محترم سامعین ناظرین، یہ ہماری علم جفر کی اور اعداد کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اور بھی ویڈیو آئیں گی۔ اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی زیادہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ حروف ابجد باقاعدہ ایک علم جفر کا فن ہے، اور اسی فن سے ہی تعویذات لکھے جاتے ہیں، ان کے نقوش لکھے جاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔